قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ کسی بھی قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، تو تلاوت کا مطلب ہے قرآن کو فالو کرنا۔ تلاوت کی لفظی معنی ہے ٹو فالو، یعنی پیچھے چلنا۔ تو ہم قرات کو اور تلاوت کو جو زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا۔ فالو نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم صرف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے جا رہے ہیں اور اسے تلاوت کا نام دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ تلاوت کی میننگ تو بتائیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری لائف میں سینکڑوں قرآن پاک مکمل کر لیے ہوں گے، انہوں نے ایک بار بھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت کی معنی ہے فالو کرنا، یعنی ٹو فالو۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورج کی قسم، جب وہ روشن ہوتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے، اور وہ جو سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے۔ فالو کیسے کرتا ہے؟ یعنی جب سورج غروب ہوا تھا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے، تو وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں فالو دا ٹیکسٹ۔ وہ یہ ہے بعض لوگ جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنی انگلی رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں نا، یعنی دوسری لائن پر سلپ نہ ہو جائے، تو یہ ہے ہماری تلاوت۔ وہ کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر، تو ہم بھی لکیر کے فقیر بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک روڈ پر ایک لکیر دی ہوئی ہے، تو ہم اس لکیر پر چل تو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہم پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے اس پر کچھ عمل ہی نہیں کیا، ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک کار ہے، وہ روڈ پر جا رہا ہے، تو اسے ایک سیم بورڈ دکھا، تو ادھر لکھا ہوا تھا کیپ دا لیفٹ۔ تو وہ کہتا جا رہا تھا کیپ دا لیفٹ، کیپ دا لیفٹ، کیپ دا لیفٹ، اور سیدھا جاتا جا رہا ہے۔ تو اسے ایک پولیس والے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیپ دا لیفٹ، کیپ دا لیفٹ۔ تو پولیس والے نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم صرف کہتے جا رہے ہو کیپ دا لیفٹ، کیپ دا لیفٹ، کیپ دا لیفٹ، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پر ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو اسے پڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہم اس پر کچھ عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، جیسے کسی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک بچہ ہے، اس کے ایگزامز ہے، تو وہ اس کی تیاری کیسے کرے گا؟ وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ پہلے پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ دوسری سائڈ ایک اور بچہ ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اس کے بھی ایگزامز ہیں، وہ تیاری کیسے کرے گا؟ وہ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بچہ تیاری اس طریقے سے کرے گا کہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا صرف پڑھتا جائے گا، رٹا لگائے گا، اسے سمجھے گا نہیں، نہ ہی اس پر عمل کرے گا۔ تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اسے کچھ سمجھا ہوا ہی نہیں ہوگا، تو وہ کیسے کرے گا؟ ہاں، جب اس نے رٹا لگایا ہوا ہے تھوڑا تو وہ کر لے گا، لیکن وہ پورا نہیں کر پائے گا اور وہ ناکامیاب ہوگا۔ تو ہمیں بھی لکیر کے فقیر نہیں بننا، اور نہ ہی کیپ دا لیفٹ کرنا ہے، اور نہ ہی رٹا لگانا ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے قرآن پاک پر، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ تو آپ کے جو گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہی ہوا ہے، پڑھا نہیں ہوا۔
تو آپ اسے پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اسے سمجھیں۔